گے۔ اللہم رب زدنی علما۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت جل جلالہ عما نوالہ اعظم شانہ تتم برہانہ، خالق کل مالک کل، حقیقی پالنہار، ارحم الراحمین، رب کی لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا۔ حضور سرور کائنات، فخر موجودات، بزم زینت کائنات، تاجدار رسول، فخر رسول، حامی بے کساں، سید سربراں، امام المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے تحفے عقیدتوں محبتوں کے ساتھ پیش کرنے کے بعد کریم رب کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کو اپنے حضور حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ جذب باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی۔ اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ اللہ رب العزت خالق کائنات، مالک کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، فرمایا کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ولا تفرقوا، تفرقے نہ ڈالو،
جدائیاں پیدا نہ کرو، انتشار نہ پیدا کرو، بلکہ اتحاد پیدا کرو۔ وہ ہم بچپن سے ہی پڑھتے آئے ہیں کہ کمزور کسان تھا نا، تو اس کے 5 بیٹے تھے۔ باپ کمزور ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، 5 اس کے بیٹے تھے، اور وہ ہر وقت ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے رہتے۔ اس کو بڑی تکلیف تھی، بڑا دکھ تھا، بڑا درد تھا کہ ایک ہی باپ کے بیٹے، سگے بھائی، اور ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ہر وقت دیکھتا رہتا ہو، اس کو دکھ ہوتا کہ کیسے سمجھاؤں ان کو، کیسے ان کے دماغ میں یہ بات پڑے کہ اللہ نے برکت رکھی ہے تو اتحاد میں برکت رکھی ہے۔ دیکھتا رہا اور روتا رہا۔ ایک دن نہ اس نے بلایا 5 کو اور کہا کہ میرے بیٹوں، بات یہ ہے کہ تم ایک باپ کی اولاد ہو، سگے بھائی ہو، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری آپس میں نہیں بنتی، تم ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے تمہارے اس رویے سے بڑا دکھ ہوتا ہے، میں کمزور ہوں، ناتواں ہوں، کچھ دنوں کے بعد میں مر جاؤں گا، لیکن مجھے تمہاری فکر ہے کہ اگر تم نے یہی طریقہ اختیار کیا تو دنیا تمہیں جینے نہیں دے گی، لوگ تمہیں سکون سے رہنے نہیں دیں گے، لوگ تمہیں برباد کر دیں گے، مجھے بس تمہارے لیے یہی فکر ہے۔ اس نے ان کو بلایا اور لکڑی اکٹھی کی اور بلا کر کہا کہ ان کو توڑو، ایک ایک کر کے دیتا گیا، وہ لکڑی توڑتے گئے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ پورا جو گٹھا ہے نا، اس کو توڑو۔ انہوں نے مل کر زور لگایا، نہ توڑ سکے۔ تو جب وہ تھک گئے، ہار گئے، اور سارا کچھ جو ہے وہ ان کی صلاحیتیں ختم ہو گئی، اور جب باپ کو سمجھنے کے قابل ہو گیا، تیار ہو گئے، تو پھر باپ نے موقع کی غنیمت کو دیکھتے ہوئے پھر یہ جملہ مارا، اور وہ اس کا جملہ کام کر گیا۔ کہا کہ بیٹا، یہی بات ہے کہ جب تک تم متفق اور متحد رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت بھی تمہیں توڑ نہیں سکتی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اتفاق کے ساتھ رہو، اتحاد کے ساتھ رہو۔ آج بیمار ملت اپنے ماننے والوں کو یہی سبق دیتی ہے کہ جب تک تم اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہو گے تو تمہیں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا، تمہارے عروج کو کوئی بھی زوال نہیں دے سکتا، تمہاری عزت کو کوئی بھی ذلت میں تبدیل نہیں کر سکتا، جب تک تم اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہو گے۔ اور اگر تم نے اتحاد اور اتفاق کو چھوڑ دیا، انتشار پھیلایا، لوگوں کو فرقوں میں بانٹ دیا، تو فرمایا کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی تمہیں تنزل اور ذلت سے نہیں روک سکتی۔ یہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر چاہتے ہو نا کہ عزت کے ساتھ رہو، وقار کے ساتھ رہو اور خوبصورت زندگی گزارو، تمہاری قوم آباد رہے، تمہاری ملت آباد رہے، تمہارا ملک آباد رہے، تو فرمایا کہ اس کے لیے صرف ایک ہی صورت ہے، سب مل جل کر رہو۔ اور اللہ نے، بنانے والے نے، خالق نے، مخلوق کو بنانے والے نے سبق بھی یہی دیا ہے کہ جب تک تم مل جل کر رہو گے تو اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں عزتیں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بلندیاں، شان و شوکت عطا فرمائے گا۔ اور جب تم انتشار کا شکار ہو جاؤ گے، فرقوں میں بٹ جاؤ گے، تو پھر تمہارا وجود دنیا سے مٹ جائے گا۔ ہمارے وجود سے خوف کھانے والے وہ ہمیں ٹکڑوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے وجود سے ہر قوم کو خوف خطرہ ہے، اس لیے انہوں نے اپنی سب سے زیادہ صلاحیتیں اس بات پر لگا دی ہیں کہ مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، اور آج وہ لوگ کامیاب ہیں۔ کبھی جو ہے تعصب لسانی کی وجہ سے جی فلاں جو ہے وہ پنجابی بولتا ہے، فلاں جو ہے وہ سندھی بولتا ہے، فلاں جو ہے وہ پشتون بولتا ہے، فلاں جو ہے وہ مہاجر بولتا ہے، مہاجری بولی بولتا ہے، فلاں بولی بولتا ہے،
تو زبان کی وجہ سے لوگوں کو آپس میں لڑوا دیا۔ کبھی جو ہے وہ رنگ کی وجہ سے کہ فلاں فلاں رنگ کا ہے، نسل کی وجہ سے، قوم کی وجہ سے، ملت کی وجہ سے لوگوں کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور لوگ مسلمان جنہوں نے اللہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے، دین اسلام کو مانا ہے، اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لوگ اللہ کو مانتے، اللہ کے رسول کے مانتے، دین اسلام کا جو سبق اور درس تھا اس کے اوپر عمل کرتے، لیکن نہیں، ہم نے لوگوں کی باتیں سنی۔ کسی نے کہا نا کہ زبان کا فرق ہے، ہم نے مان لیا کہ ٹھیک ہے جی یہ ہماری زبان کا فرق ہے۔ کسی نے کہا رنگ کا تو رنگ کا مان لیا، کسی نے علاقے کا کہا تو علاقے کا مان لیا، کسی نے ملک کے نام سے ہمیں فرقے میں ڈالا تو ہم ڈر گئے، لیکن کبھی بھی ہمیں اس بات کی طرف توجہ نہیں کی، اور ہمیں یہ خیال نہیں آیا کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس رسول اللہ کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس قرآن کو ہم ماننے والے ہیں، اور جس دین اسلام کو ہم ماننے والے ہیں، اس نے صرف ہمیں ایک ہی سبق اور درس دیا ہے کہ کائنات کے کسی کونے میں بھی کسی زبان کا، کسی رنگ کا، کسی قوم سے تعلق رکھنے والا، کسی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والا اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے، تم نے اس کے ساتھ تعلق بنایا ہے، تمہارا ایمان کا تعلق ہے، ایمان کا رشتہ ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے وجود سے غیروں کو خطرہ ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر مسلمان قوم، رنگ، نسل، زبان ان سب کو چھوڑ کر صرف اگر اسلام کے نام کے اوپر ایک ہو گئے تو پھر ہمارا وجود مٹ جائے گا۔ انہیں تو اپنے مٹنے کی خطرہ ہے، خوف ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیں لڑاتے ہیں۔ قوموں کے نام کے اوپر بانٹا گیا، پھر نسلوں کے نام کے اوپر بانٹا گیا، پھر ذاتوں پر، پھر جو ہے وہ ملت کے نام پر، پھر ملکوں کے نام پر، یہ ساری چیزیں اللہ نے تو قرآن میں فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ لیکن ہم نے نہ تو قرآن کی سنی، نہ ہم نے اپنے خالق و مالک کا فرمان سنا، نہ ہم نے دین اسلام کی طرف توجہ کی، اور نہ ہمیں جو اسلام کا فلسفہ ہے وہ یاد رہا۔ اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، جو بھی مسلمان ہے، دنیا کے کسی کونے میں موجود ہے، تمہارا بھائی ہے۔ آج اس نازک دور میں دو چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، اتحاد و اتفاق اور نظم و ضبط کی۔ ویسے تو اتحاد اور اتفاق بڑی برکت والی چیز ہے، اور جس جگہ پر بھی یہ اتحاد اور اتفاق کی دولت ہے، اللہ نے اس جگہ کو عزت عطا فرمائی۔ آپ گھومتے پھرتے ہیں، ماشاءاللہ کافی عمر ہے آپ کی، تجربہ کیا ہوا ہے کہ جس قوم میں یا جن لوگوں میں اتحاد اور اتفاق کی دولت ہوتی ہے تو اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، خاندان کو دیکھ لیں، جس خاندان کے بھائی آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں تو اللہ نے ان کو بھی برکتیں عطا فرمائی ہیں، اور جو ایک دوسرے سے منہ پھیر کر اپنا علیحدہ علیحدہ رہ رہا زندگی تو وہ بھی گزار رہا ہے، لیکن وہ برکتیں، وہ راحتیں، وہ خوشیاں، وہ سکون اس بندے کو حاصل نہیں ہے جو اتفاق اور اتحاد میں حاصل ہوتا ہے۔ ہم نے پورے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کو کیا کرنا تھا؟ ہماری تو صورت حال یہ ہے کہ ہم ایک ملک میں رہ کر ایک ملک کے رہنے والے مسلمان بھی آپس میں اتحاد کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک صوبے میں رہنے والے مسلمان بھی آپس میں مل جل کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک شہر میں رہنے والے، یہاں تک کہ ایک گاؤں میں رہنے والے مسلمان بھی آپس میں ایک جگہ پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہماری بد نصیبی اور بدحالی یہاں تک آ پہنچی ہے کہ ایک گھر کے فرد بھی آپس میں مل جل کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بتائیں کہ اس قوم نے کیسے ترقی حاصل کرنی ہے، اس قوم کو کیسے عروج ملے گا
جو تمام دنیا والوں میں متفق ہونا چاہتی تھی، اتحاد ہونا چاہیے تھا اس کا، لیکن اس کی حالت یہ ہے اور بد نصیبی کا حال یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہونا تو دور کی بات ہے، اپنے گھر کے چند لوگ بھی ایک نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن لوگوں نے ہمیں فرقوں میں بانٹا ہے انہیں پتا ہے کہ اگر ہم ان کو اکٹھا کریں گے اور اگر یہ اسلام کے نام کے اوپر ایک ہو گئے تو پھر ہمارا کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے وہ آئے دن اپنے جو ہے وہ حربے استعمال کرتے ہیں، اور تاریخ میں لکھا ہے اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگوں کو اب تاریخ پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، ہم سے کہانیاں پڑھوا لیں، ہم سے اخبار پڑھوا لیں، ہم سے ناول پڑھوا لیں، شعر و شاعری پڑھوا لیں، ہم سے ہر وہ فالتو کام جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ دین میں فائدہ ہے، ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ تاریخ تو دور کی بات ہے، سب سے بڑے درد کی بات تو یہ ہے کہ آج ہم مسلمان تو قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ تاریخ تو جائے نا اپنی جگہ پر، قرآن کے ساتھ تو آخر ہمارا رشتہ ہے نا، کلمہ پڑھا ہے، رسول اللہ کے غلام ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لا ریب فیہ ہے، یہ قرآن وہ عظمت اور برکت والی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جب ہم سب کچھ یہ جانتے ہیں اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہدی للمتقین، قرآن ہی ہدایت دیتی ہے، قرآن ہی ایمان والوں کے لیے شفا ہے، قرآن ہی ہر مسائل کا حل ہے، جب یہ سب صورتیں اور سب چیزیں ہم جانتے ہیں تو پھر ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم قرآن کو بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے قرآن کو ایک چیز سمجھا ہوا ہے، وہ چیز کیا سمجھا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن بس یہ چیز ہے کہ جب بیٹی کو رخصت کرنا ہو تو اس کو جہیز میں دے دیا جائے اور پھر گھر کی اس الماری میں رکھا جائے جہاں کسی کا ہاتھ بھی نہ پہنچے۔ بس ہم نے قرآن کو صرف یہ چیز بنایا ہوا ہے کہ جہیز میں رکھو، پھر گھر میں جا کر وہاں اس جگہ کے اوپر رکھو کہ جہاں کسی کا ہاتھ بھی نہ پڑتا ہو کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ بے ادبی یہ نہیں ہے، بے ادبی یہ ہے کہ قرآن کو زندگی پر دیکھا بھی نہ جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو پیٹھ نہ ہو جائے، لیکن یہ ہمیں خیال نہیں ہوتا کہ ہمارا صدیوں کا رشتہ ہے، ایمانی رشتہ ہے، صدیاں ہو گئی، ہمیں سالوں گزر گئے، کئی دن گزر گئے، ہم نے قرآن کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ قرآن تو ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن ہی نے تو ہم مسائل سے ہمیں نکالنا تھا، قرآن ہی نے تو ہمیں عروج ادا کرنا ہے، اور قرآن ہی کے سبب تو مسلمانوں نے بلندیاں پانی ہیں، لیکن نہیں، ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ تو بہرحال تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب بھی کسی قوم کو مٹایا گیا، جب بھی کسی قوم کے عروج کو زوال میں بدلا گیا، جب بھی کسی قوم کی عزت کو ذلت میں بدلا گیا، تاریخ گواہ ہے کہ اسی قوم میں سے چند لوگوں کو خریدا جاتا ہے جو چھپ کر یا ظاہر ہو کر اس قوم کے ساتھ غداری کرتے ہیں۔ تاریخ بڑی پڑی ہے، مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان غداروں سے ہوا، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں سے ہوا۔ غیر کے دشمنوں نے، غیر مسلم نے، دوسری طاقتوں نے اس قدر مسلمانوں کا نقصان نہیں کیا جتنا کہ ان غداروں نے کیا ہے جو کلمہ پڑھتے تھے، دھوکے دیے، قوم کے ساتھ غداری کی۔ اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غدار کی بات سننے کے لیے کون تیار ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس غدار کو وقت کا کلندر بنایا جاتا ہے، معاشرے میں اس کو وقت کا کلندر بنایا جاتا ہے، اس کو اتنا عزت اور روب اور دبدبہ اور شہرت دی جاتی ہے کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ تو اس جیسا کوئی دین میں ہے نہ دنیا میں ہے۔ پھر جب اس کو وہ شہرت مل جاتی ہے، اس کو وہ مقام مل جاتا ہے، عام لوگوں میں اس کا جب چرچا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ غدار دین کا بھی جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے اور دنیا کا بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اور ہماری صورتحال یہ ہے، ہم لوگ، ہمیں پتہ ہے کہ فلاں بھی ظالم ہے، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا،
سب کی حقیقت آج کے دور میں سب کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ پتہ ہے کہ یہ چور بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، پتہ ہے یہ اسلام کے دشمن بھی ہیں، پتہ ہے یہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ان کی باتیں سننے کے لیے بھی تیار ہیں، ماننے کے لیے بھی تیار ہیں، اور جس رب نے پیدا کیا ہے اس رب کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا حکم ماننے کے لیے قوم تیار نہیں۔ جس قرآن نے ہدایت دینی ہے اس قرآن کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، اور جو ہماری تباہی اور بربادی کے سبب ہے ان کی باتیں ماننے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو فرمایا کہ کسی قوم کی تباہی اور بربادی یہ تابع ہوتی ہے کہ جب اس قوم سے چند لوگوں کو خریدا جاتا ہے اور وہ لوگ اس قوم کے ساتھ کھول کر یا چھپ کر غداری کرتے ہیں، پھر وہ قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اتحاد بہت بڑی برکت ہے، بڑی دولت ہے۔ اتحاد کی اتنی بڑی دولت ہے کہ کسی بھی دشمن کا اتحاد کی وجہ سے بندہ ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا ہے۔ اتحاد اور اتفاق ہونا تو جتنے بڑے سے بڑا دشمن بھی سامنے کھڑا ہو تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بندہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور اگر اتحاد نہ ہو تو پھر شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، پھر ذلت اٹھانی پڑتی ہے، پھر نصیب میں غلامیاں آتی ہیں، پھر کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اسلام کا نام لینا گناہ بن جاتا ہے، پھر قرآن کو پڑھنے کے باوجود بھی قرآن پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی رسول اللہ کی عزت کی بات کرنے کے بندے میں طاقت نہیں رہتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتحاد اور اتفاق کی دولت اور برکت جو تھی، جب سے ہم نے اس کو کھو دیا، انتشار میں پڑ گئے، فرقے میں بٹ گئے، قوم، رنگ، نسل، ملک، ملت میں جب ہم تقسیم ہو گئے تو وہ جو روب اور دبدبا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور اس بات کا قرآن بھی گواہ ہے، اللہ فرماتا ہے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں اللہ رسول کی اطاعت کرو، جھگڑا نہ کرو، فتفشلوا، اگر تم آپس میں جھگڑنے لگ گئے فتفشلوا، بزدل ہو جاؤ گے۔ مسلمان جب مسلمان کے ساتھ ٹکرائے گا، مسلمان جب کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ دشمنی کرے گا، اللہ فرماتا ہے تفشلوا، بزدل ہو جاؤ گے، تم کمزور ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری جو ہیبت ہے، تمہارا جو روب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ واصبروا ان اللہ مع الصابرین، اللہ رسول کی اطاعت کر کے صبر کرو، اس لیے کہ بے شک صبر کرنے والے کے ساتھ خود خالق کائنات موجود ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کی طرف توجہ کریں، اور سب سے زیادہ مہلک ہتھیار، ہلاک کرنے والا انتشار ہے، لوگوں کو فرقوں میں بانٹ دینا، تقسیم کر دینا، اور آج یہی دور ہے۔ اب قرآن کی عظمت کی بات ہو تو چاہیے تو یہ تھا کہ جتنے بھی کلمہ پڑھتے ہیں، جنہوں نے بھی قرآن کو مانا ہے، سب قرآن کے لیے ایک آواز نکالتے، تاکہ ان کا ایک آواز نکالنا ان لوگوں کے اوپر روب اور دبدبا ہوتا، اور وہ قرآن کی عزت اور عظمت کرتے، قرآن کی بے ادبی نہ کرتے۔ لیکن ہماری صورتحال کیا ہے؟ نکلیں گے ہم ضرور، قرآن کے لیے آواز ہم نے ضرور اٹھانی ہے، لیکن صورتحال کیا ہوتی ہے؟ تاریخ بنائی جاتی ہے، فلاں تاریخ ہونا، فلاں پارٹی جو ہے وہ قرآن کے لیے نکلے گی، تو اس طریق کو بس وہی لوگ نکلتے ہیں، باقی جو ہاتھ باندھ کے تماشا دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ دوسرے دن دوسری پارٹی جو ہے وہ نکلتی ہے، تیسرے دن تیسری، یعنی ایک ہی قرآن کے ماننے والے، جب قرآن کی عزت اور عظمت کی بات آئی، یہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکے، تو مجھے بتائیں کہ پھر ان لوگوں کو عروج کب نصیب ہوگا، ان کو عزت کب نصیب ہوگی، جب یہ قرآن کی عزت کے لیے بھی اکٹھے نہیں نکل سکتے۔ صرف تو اس لیے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹو، جب تم فرقوں میں بٹ جاؤ گے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری عزت برباد ہو جائے، تمہاری طاقت، تمہارا روب اور دبدبا ختم ہو جائے گا، تم کچھ بھی نہیں رہو گے، اس لیے کہ جب تم فرقوں میں بٹو گے تو پھر لوگ تمہیں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں سمجھیں گے، کیڑے مکوڑے سمجھ کر پاؤں میں رون دیں گے۔ اور آج یہی صورتحال ہے،
ورنہ اربوں کی تعداد میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہوں، اربوں کی تعداد میں ایک دو کی بات نہیں ہے، 100 کی یا 1000 کی یا لاکھ کی یا کروڑوں کی بات نہیں ہے، اربوں کی بات ہے کہ اربوں کی تعداد میں قرآن کے ماننے والے ہوں اور اس قرآن کو چوکوں میں جلا دیا جائے۔ جس کا دل کرے، ایک دن کی بات نہیں ہے، ایک دو مرتبہ کی بات نہیں ہے۔ اب صورت حال یہ ہے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ اٹھتا ہے اور قرآن کو جو ہے وہ نیچے رکھ دے، اوپر پاؤں رکھ دے یا جلا دے یا پھینک دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ بات چاہے یہ اربوں کی تعداد میں ہے، لیکن جب یہ قرآن کے لیے آواز اٹھائیں گے تو یہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں آواز اٹھائیں گے۔ آج یہ فلاں ملک قرآن کے لیے نکلے گا، آج فلاں ملک میں قرآن کے لیے ریلی ہوگی، آج فلاں جو ہے وہ جماعت کی ریلی ہوگی، آج فلاں کی ریلی ہوگی۔ کبھی بھی اگر یہ صورتحال ہوتی کہ سب جماعتوں کو بھول کر، ملت کو بھول کر، قوم کو بھول کر، رنگ و نسل کو بھول کر اگر سب لوگ قرآن کو یاد کرتے ہوئے سارے مسلمان ایک ہی مرتبہ قرآن کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تو آج کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ قرآن کی طرف میلی آنکھ بھی دیکھتا۔ قصور تو ہمارا ہے۔ اللہ نے ہمیں کس قدر خوبصورت نصیحت فرمائی ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ اس نصیحت کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم بھی تو ہونا چاہیے۔ اس نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن کی طرف جانے کی ضرورت ہے، قرآن کی طرف ہمارا رخ بھی تو ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے ہم اعلیٰ قلوب اقفالها، ان لوگوں کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں، زنگ لگا ہوا ہے، تالے لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ افلا یتدبرون القرآن، دلوں کے اوپر زنگ اس لیے لگا ہے کہ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ جب قرآن میں غور و فکر نہ کیا جائے، جب قرآن کو نہ پڑھا جائے، جب قرآن کی طرف توجہ نہ کی جائے تو پھر یہ دل دھڑکتا تو ہے، لیکن جو ایمان کا نور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، تالا لگ جاتا ہے، ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے، پھر ملامت نہیں رہتی، پھر کچھ بھی ہوتا جائے بندے کو پرواہ نہیں رہتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر قرآن میں غور و فکر کیا ہوتا تو دل پاک صاف ستھرا ہوتا، لیکن نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم قرآن میں غور و فکر کریں۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک مسلمان متحد اور متفق نہیں ہوں گے تب تک ان کی کوئی اوقات نہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں؟ یعنی جب تک تم اکٹھے ہو تب تک نظام کو بدل سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کو تم لا سکتے ہو اگر تم اکٹھے ہو۔ جب تک متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، اور منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں؟ جب ایک یا دو بات کرو گے تو پھر تو تم مرو گے۔ 2-3 بندے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، ہم یہ کرتے ہیں، وہ آئیں گے مار کے چلے جائیں گے، شور ہی مچایا جائے گا اور تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جب سارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے اکٹھے ہو جائیں پھر کسی میں ہمت نہیں ہے کہ ان مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے۔ یہی وہ طاقت ہے اور یہی وہ راز ہے اور یہی وہ فلسفہ ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو بار بار سمجھایا، بار بار قرآن میں حکم دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کلمہ پڑھنے والوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں نہ بٹو۔ قوم، رنگ، نسل یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک پیدا کرتا چیز ہے جو تمہاری پہچان کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ فخر کرتا ہے کہ میری زبان فلاں ہے تو مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے، یہ میرا رنگ ایسا ہے، یہ میری قوم ایسی ہے، کوئی بھی یہ چیز نہیں ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، فرمایا یہ قومیں، یہ رنگ، یہ نسل، یہ ملتیں، یہ سب کچھ تمہاری پہچان کے لیے ہیں، اس میں عزت والی کوئی بات نہیں ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، عزت والی بات یہ ہے کہ بندے کے دل میں تقوی کا نور ہو۔ اللہ ہمیں ان باتوں میں